بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز، آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر فاروق صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، آج کے زمانے میں بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اندر چلے گئے، جبکہ وہ اپنے بیٹے کا سامان اٹھاتے ہوئے اسے ہاسپٹل لے جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یار، مجھے تمہاری قسمت پہ بہت افسوس ہو رہا ہے، تمہاری ہونے والی بیوی تو تمہاری طرف دیکھتی بھی نہیں، یہ کیا چکر ہے؟ مجھے تو لگتا تھا کہ تم دونوں کی لو میرج ہو رہی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے اس لڑکی کو مار پیٹ کر تمہاری منگیتر بنایا گیا ہو۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا بہت اچھے طریقے سے اپنے کزن راحیل اور سیروش کی روٹین کو نوٹ کر رہا تھا۔ سیروش ایک انتہائی شرمیلی اور دبوسی لڑکی تھی، پتہ نہیں کس سے ہر وقت ڈرتی رہتی تھی، اور اپنے منگیتر صاحب کی طرف تو نگاہ کرم کرنا جیسے اس کے بس سے باہر تھا۔ جہاں راحیل کو دیکھ لے چہرہ پھیر کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں لگ جاتی، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کی منگیتر زباریہ بہت بولڈ تھی۔ اس کا جب دل چاہتا وہ اس کے کمرے میں آ کر اس سے کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتی، وہ ہنسی مذاق کرتے اور کسی کی بھی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ اسے اپنی نوکری ایک ہفتے بعد جوائن کرنی تھی اور ان دنوں وہ بالکل ریلیکس تھا، ہر وقت ہی اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ لگائے، کبھی قلم تو کبھی آؤٹنگ کرتا رہتا تھا، کبھی فلم تو کبھی آؤٹنگ کرتا رہتا تھا۔ اس کی ٹیم میں زباریہ اور زویا کے علاوہ کوئی بھی شامل نہیں تھا۔ اس نے ایک دو بار سیروش کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہلوایا تھا۔ وہ بابا آدم کے زمانے کی روح ثابت ہوئی تھی، ہر بار ہی سہولت سے انکار کر دیتی، اور وہ بھی اسے لے جانے کی ضد ہرگز نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی شائع طبیعت کی مالک ہے۔ ہاں یار، وہ ایسی ہی ہے، وہ نہ تو میری طرف دیکھتی ہے اور نہ ہی فون پر اس کا مجھ سے کوئی رابطہ ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ اسے اپنے ساتھ کافی پر چلنے کے لیے کہا، اس نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ ایک دفعہ تو میں نے ماما سے اجازت مانگ کر چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے کہا کہ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہے۔ اس نے میرے سامنے بہانہ بنایا تھا کہ میرے ساتھ نہ آ سکے، پھر میں خود ہی سمجھ گیا کہ اصل میں اس کی نیچر ہی بہت شائع ہے، وہ اس طرح میرے ساتھ باہر نہیں چل سکتی، تو پھر میں نے بھی اسے فورس نہ کیا، اور ویسے بھی اب شادی کے وقت ہی کتنا رہ گیا ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو راحیل، شادی کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے، لیکن پھر بھی تمہیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ یہ بات ہوئی ہے، وہ تمہارے ساتھ کافی کے لیے باہر نہیں گئی، حد ہے ویسے، اتنا بھی کیا شرمانا؟ کم از کم ہونے والے ہسبینڈ وائف میں دوستی کا رشتہ تو ہونا ہی چاہیے۔ میں آج کچھ کرتا ہوں تمہارے لیے، آج میں اسے منا کر رہوں گا اور یہ ضرور ہمارے ساتھ چلے گی، دیکھ لینا، اور پھر وہاں تو اسے اپنے ساتھ کافی کے لیے الگ ٹیبل پر لے جانا، اور تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا، تاکہ تم لوگوں کی آنے والی زندگی کی شروعات ہونے سے پہلے تم لوگ ایک دوسرے کو 50% تو سمجھ جاؤ۔ اس طرح زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں زباریہ کو اچھے سے سمجھتا ہوں، اور اس کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزرے گی، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے آنے والی زندگی کو بہترین طریقے سے جیو۔ تو آج ہی میں کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہوں اس کا تمہارے لیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو راحیل بھی مسکرا دیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ بھی سیروش کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس کی نیچر کو سمجھنا چاہتا تھا، اور وہ اس کی طرف سے بھی یہی امید رکھتا تھا کہ وہ بھی اسے سمجھے، اسے جاننے کی کوشش کرے، کم از کم شادی سے پہلے وہ ایک دوسرے کے اچھے دوست بن سکیں۔ آخر ان دونوں کی ساری زندگی کا سوال تھا۔ فاروق صاحب ساری رات ایک ہی نقطے کو دیکھتے رہے، اور اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ چکا ہے اور اس کا ایک بچہ ہے، جس کے لیے اسے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جس پر وہ اپنے بچے کے معاملے میں اعتبار کر سکے۔ وہ یقین سے کہہ سکتے تھے کہ داور ایک بہترین انسان ہے، اور وہ ایک اچھا مسٹر بھی ثابت ہوگا کنزش کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں سوچنا انہیں بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ اس سارے معاملے میں کنزش بالکل بے گناہ تھی، لیکن انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ رقیہ اس کے بارے میں کچھ غلط فیصلہ کر لے، اور ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے خلاف بھی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ وہ اتنی جذباتی ہو چکی تھی کہ کبھی بھی کوئی بھی قدم اٹھا سکتی تھی۔
وہ اس وقت ڈپریشن کی آخری سٹیج پر تھی۔ گھر کے نوکر آج کل ایک دوسرے سے منہ ہی منہ میں کیا باتیں کرتے تھے وہ ان لوگوں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ ان سب کی نظروں میں کنزش کا کردار مشکوک ہو چکا تھا۔ اس کو یہی لگا تھا کہ عاصم اور کنزش ایک دوسرے سے انوالو ہیں، اور پھر جس طرح سے تہمینہ نے ان دونوں کی ذات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا تھا، کنزش ہر کسی کی نظروں میں بری بن گئی تھی، اور وہ یہ بات بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ان کے گھر کے نوکر یہ بات پوری سوسائٹی میں پھیلا چکے ہیں، اور یہ بھی کہ عاصم کنزش کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، کیونکہ فاروق صاحب نے عاصم کو کنزش سے شادی کرنے پہ مجبور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو بھی تھا اب انہیں اس مسئلے کا حل تو نکالنا ہی تھا۔ ان کی سوچ بار بار داور کی طرف جا رہی تھی، اور ایک بہت اچھا انسان تھا، یقیناً بہت اچھا ہم سفر بھی ثابت ہو سکتا تھا، لیکن یہ ان کی بیٹی کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک ایسے انسان کی شادی کیسے کر سکتے تھے جو پہلے ہی ایک بچے کا باپ تھا؟ لیکن جس سے رقیہ اس کی شادی کرنے والی تھی وہ تو پہلے ہی اپنی 2 بیویوں کو طلاق دے چکا تھا، اور اس کی ریپوٹیشن بھی اتنی بری تھی کہ وہ کنزش کے بارے میں اتنا برا سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر اور کیا، داور حیدری تیار ہوگا دوسری شادی کے لیے؟ وہ تو اپنی پہلی شادی سے ہی بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر گئے تھے۔ انہیں اللہ پر بھروسہ تھا، یقیناً وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کبھی کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، تم لوگوں کو تو پتہ ہے نا، مجھے باہر نکلنے کی عادت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے باہر کا کھانا پسند ہے، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ زویا نے اسے آ کر اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو اس نے فوراً انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ راہیل بھی ان کے ساتھ جانے والا ہے۔ چاچی، آپ کہنا ان سے یہ ہمارے ساتھ چلیں، بہت مزہ آئے گا، ہم سب جا رہے ہیں، صرف یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہی ہیں؟ ان سے کہنا ہمارے ساتھ چلیں، یہ تو کہیں آتی جاتی بھی نہیں، اگر یہ ہمارے ساتھ نہ آئیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ بالکل صحیح بات ہے، زویا سے ناراض ہو جانا چاہیے، اسے عجیب بوڑھوں جیسی روح ہے، اس کی کبھی آتی جاتی ہی نہیں، کہیں آتی جاتی ہی نہیں۔ میں خود سے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ تم سب کے ساتھ گھومنے پھرنے جایا کرو، لیکن نہیں، یہ تو گھر کی 4 دیواری کے اندر رہنا ہی پسند کرتی ہے۔ میں تو اسے سمجھا کر تھک گئی ہوں، لیکن مجال ہے جو میری کوئی بھی بات اس کے دماغ میں آئے، اگر یہ تم لوگوں کے ساتھ نہ گئی نا تو اسے پکا ناراض ہو جانا، بالکل بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس سے۔ چاچی نے بھی ان کی خوب ساتھ دیا تو اسے مجبور ہو کر اٹھنا پڑا۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے پھپھو، اب بس کریں، مجھے مزید شرمندہ نہ کریں، میں چلی جاؤں گی ان کے ساتھ، اور زویا، میں تیار ہونے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ زویا کو مخاطب کرتی ہوئی بولی تو زویا کے چہرے پہ رنگ کھل گئے۔ وہ اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی، اور ایک دفعہ تو باتوں میں اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کاش آپ کی شادی راحیل بھائی کے بجائے زاور بھائی سے ہوتی، تو اس بات پر زباریہ بہت برا منا گئی تھی۔ اس نے تو زویا کی بھی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی، لیکن بعد میں اسے بہت مشکل سے اسے سمجھایا کہ زویا بچی ہے، وہ کچھ بھی بول دیتی ہے، اور بعد میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن سچ یہی تھا کہ زویا نے اس وقت اپنے بچپنے میں نہیں بلکہ اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھی تھی۔ اسے اپنے بھائی کے لیے سروش جیسی بے حد پسند تھی، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ وہ راحیل کی منگیتر تھی اور اس کا نصیب اس کے ساتھ لکھا تھا۔ ہاں، لیکن زویا اب بھی اپنے بھائی کے لیے اگر بہتر ہم سفر کا انتخاب کرے تو شاید وہ اس کو ہی اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی، لیکن اس کے بھائی کو تو ایک بولڈ اور کانفیڈنس لڑکی جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے ہی پسند تھی، اور زندگی میں سہروش جیسی لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس کی زندگی میں، اور یہ زویا بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا سر، میری عمر 28 سال ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ابھی 18 سال کی ہوئی ہیں، اور میرا ایک بچہ ہے، میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں، میں نے ابھی تک اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دی، اور شاید میرے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی امی کی خواہش کے مطابق اس لڑکی سے شادی کی تھی،
اور 6 سال تک میری شادی چلی ہے۔ ہاں سچ ہے کہ اگر وہ لڑکی دوبارہ میری زندگی میں آتی ہے تو میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی فی الحال میں دوسری شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ مطلب سر میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، ابھی میرے ذہن میں دوسری شادی کا خیال کہیں پر بھی نہیں ہے۔ میں اپنے بیٹے کو کسی سوتیلی ماں کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ایسی عورت جسے میں پیسے دیتا ہوں وہ میرے بیٹے کا خیال نہیں رکھ پا رہی، تو ایک سوتیلی ماں جو کہ رشتہ ہی نفرت کا ہے، میں اپنے بیٹے کو کیسے محسوس کر سکتا ہوں؟ اور پھر ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا جو اتنی کم عمر ہے، جسے زندگی کی سمجھ بھی نہیں ہے، وہ جو میچور ہی نہیں ہے، اس نے ابھی اپنی زندگی ہی نہیں دیکھی اور آپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو نہ صرف عمر میں بڑا ہے بلکہ شادی شدہ ایک بچے کا باپ ہے۔ نہیں، میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا سر، اور اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا جو مجھ سے شادی کرے گی۔ پہلے تو وہ میرے بیٹے کو میرے ساتھ قبول نہیں کرے گی، اور دوسرا وہ جب اسے پتہ چلے گا کہ یہ دوسری شادی ہے تو میری تو آپ خود سوچیں، آج کل کی لڑکیوں کی سوچ کو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے خیال میں اس کی شادی کرنے سے بہتر ہے کہ فی الحال آپ اس کے فیوچر پر دھیان دیں۔ میرا نہیں خیال کہ فی الحال اس کی شادی کے لیے صحیح عمر ہے۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا، وہ انہیں سیدھا صاف انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت مخلص انسان تھے اور وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا، اور یہاں وہ اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر رہے تھے، اس کے خلاف کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ بے شک تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تمہاری ساری باتیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں، تمہاری سوچ بہت اچھی ہے داور، لیکن میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے، میں اس وقت یہ فیصلہ بہت مجبوری کے عالم میں کر رہا ہوں۔ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر کے یہ مسئلہ حل کر سکتا تھا، لیکن میرا بیٹا اسے اپنی بہن مانتا ہے، اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور میری بیوی اس سے بے انتہا نفرت کرتی ہے، اور اب وہ مجھے دھمکی دے رہی ہے کہ اگر اس نے 10 دن کے اندر اس کی شادی نہ کی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ وہ میری بھتیجی ہے، بہت زیادہ نفرت کرتی ہے، وہ اسے ایک پل کے لیے گھر میں برداشت نہیں کر رہی، اور اس وقت میری بھتیجی نے مجھے کہا ہے کہ میں جسے چاہے اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ میں بہت زیادہ مجبور ہوں، اس وقت میرا بیٹا میرے پاس نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کی سوچ کنزش کے حوالے سے بہت پاکیزہ ہے، وہ اس کے بارے میں برا سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر اگر میں اسے اس شادی کرنے پہ مجبور کرتا ہوں تو وہ کسی قیمت نہیں مانے گا۔ میں اس وقت بہت زیادہ مجبور ہو کر تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر ہو سکے تو میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں جانتا ہوں کہ دوسری عورت تمہاری زندگی میں آ کر تمہارے بیٹے کو کسی طرح سے سنبھال لے گی، لیکن میں ایک بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں، میری بیٹی کسی صورت میں کسی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دے گی، وہ تمہارے بیٹے کو ماں کی محبت دے گی۔ اس وقت میرے حالات ایسے ہیں کہ میں کسی اور پر یقین ہی نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک ایسا انسان چاہیے جو میری بیٹی کے لیے ایک بہتر فیصلہ ثابت ہو، اور میں تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر پاؤں گا۔ اس وقت تمہارے سامنے تمہارا سینئر آفیسر نہیں بلکہ ایک بے بس باپ کھڑا ہے، جسے اپنی بیٹی کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ایک خود غرض باپ کی نظر سے دیکھ رہے ہوگے، لیکن میں بہت مجبور ہوں۔ پلیز، میں تمہاری طرف سے ہاں کی امید رکھتا ہوں، مجھے مایوس مت کرنا۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اٹھ گئے تھے، جبکہ تھوڑے فاصلے پر صوفے پر لیٹا اس کا بیٹا، جو کہ کچھ ہی وقت میں ان کے لیے بے حد عزیز ہو گیا تھا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر ان کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ ان پر بھروسہ کر سکتا تھا، یقیناً ان کی بیٹی بھی ایک اچھی انسان ہوگی، لیکن ایک ایسی لڑکی جس کی عمر صرف 18 سال تھی، اس کے ساتھ ایک شادی شدہ آدمی ایک بچے کے باپ کی شادی کرنا ناانصافی تھی، یا اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی۔ یقیناً سر اس وقت بہت زیادہ مجبور تھے جو اتنا بڑا قدم اٹھا رہے تھے۔ اصل وجہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ جلد بازی میں کسی طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گا، پھر جواب دے گا۔ وہ انہیں کسی طرح کی غلط فہمی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی 6 سال زندگی برباد ہوئی تھی، اور اپنے آپ کو ایک بار پھر سے وہ ان سب مشکلات میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے عائشہ کی ہر ضرورت کو پورا کیا تھا، اپنی اوقات سے بڑھ کر اس کی خواہشات کا احترام کیا تھا۔ اس نے ایک اچھا شوہر بننے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن یہ عائشہ پھر بھی اس کے ساتھ کامیاب زندگی نہیں گزار پائی تھی۔ وہ اپنی پہلی شادی کی ناکامی کو لے کر بہت پریشان تھا، اور ایسے میں دوسری شادی کا فیصلہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، جبکہ اس کی گود میں 2.5 ماہ کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ان تینوں کو اپنے ساتھ ہوٹل میں لے کر آیا تھا۔ ہوٹل
پر ان کا ٹیبل پہلے سے ہی بک تھا، جہاں پر صرف 3 کرسیاں تھیں، وہ تینوں ان کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ جبکہ زاور آرڈر دینے چلا گیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں وہ اچانک ہی راحیل کے ساتھ واپس آیا تو سروش پریشان ہو گئی۔ راحیل یہاں تو نہیں آنے والا تھا، اس نے تو انکار کر دیا تھا، تو اب اچانک یہاں کیسے آ گیا؟ وہ بہت نروس ہونے لگی تھی۔ سروش، راحیل تمہیں اپنے ساتھ کافی پر لے جانا چاہتا ہے۔ اچانک سے زاور کی آواز پریشانی سے دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے یہاں راحیل کے پاس لے کر آنے والا ہے۔ واؤ، مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے ان دونوں کی ڈیٹ پلان کی تھی، بہت اچھا کیا۔ یہ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی جیسے گناہ سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے تک نہیں۔ اور یہ سروش کی بچی تو ہے ہی بورنگ انسان، پتہ نہیں میرے بھائی کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرے گی۔ سروش اپنی ذات پر ہونے والے تبصرے اور ان کی باتیں سن کر کافی زیادہ پریشان ہونے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، جو زاور نے بھی نوٹ کر لیے تھے۔ نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ آئی ہوں، تم لوگوں کے ساتھ ہی واپس جاؤں گی، مجھے نہیں جانا، اس نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسل رہی تھی۔ کیا ہو گیا سروش، تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ یار، تم لوگوں کی شادی ہونے والی ہے 2 مہینوں میں، اس طرح سے ایک دوسرے سے گھبرا رہی ہو، وہ کوئی غیر تھوڑی ہے، غیر تو نہیں ہے، تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، کہیں پر بھی نہیں، آپ انکار کر دیں، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ کیوں انکار کر رہی ہو سروش؟ اس نے اتنی مشکل سے ہمارے لیے کچھ پلان کیا ہے اور تم اتنی بھی شائع ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ راحیل نے اچانک اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی جانب کھینچا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ راحیل، نہیں، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو کچھ نہیں ہوگا، سمجھے؟ انسپیکٹر زاور زمان حیدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اس نے زاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کھل کر مسکرا دیا اور پھر اس کی کوئی بھی بات مانے بنا اسے اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ وہ پہلے تو بالکل نارمل تھا، اس کے جانے کے بعد پریشان ہو گیا۔ اسے سروش کو مصیبت نہیں ڈالنا چاہیے تھا، شاید وہ اپنے اس رشتے کو ابھی تک قبول نہیں کر پائی تھی، اس لیے وہ فی الحال راحیل کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ کیا ہو گیا سحر، تمہیں اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ دیکھو تو کتنا پیارا ٹیبل بک کیا ہے ہمارے لیے زاور نے، میں تو اتنا زیادہ خوش تھا کہ آج مجھے بھی تمہارے ساتھ کچھ حسین لمحات ملیں گے، اور تم اس طرح پریشان ہو کر بیٹھی ہوئی ہو جیسے میں تمہیں مار کر یہاں لے کر آیا ہوں۔ یار، بہت بری بات ہے، تھوڑا سا مسکراؤ۔ راحیل نے اس کی منت کی تھی، اس کے کہنے پہ وہ بڑی مشکل سے اپنے لبوں پہ مسکراہٹ لا پائی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس وقت بہت زیادہ ناراض ہو رہی تھی اور یہاں ایک پل بھی نہیں رکنا چاہتی تھی، لیکن راحیل کے کہنے پر اسے یہاں رکنا پڑ رہا تھا۔ اس کے مسکرانے پہ راحیل تھوڑا سا ریلیکس ہوا، لیکن اسے انکمفرٹیبل کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کی تھی۔ نہ تو اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور نہ ہی اس سے کوئی معنی خیز بات کی تھی جس سے وہ برا محسوس کرے۔ وہ جانتا تھا کہ سروش اس وقت اس کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتی، وہ بہت شرمیلی لڑکی تھی اور بہت بہتر تھا کہ وہ اس کا شرمیلا پن شادی کے بعد ہی دور کرے۔ اب تو صرف 2 مہینے ہی رہ گئے تھے، اور سچ تو یہ تھا کہ اس کا گھبرانا شرمانا اب راحیل کو بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ کتنی دیر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، جبکہ وہ کبھی ہاتھ ملتی تو کبھی مسکرانے کی ناکام کوشش کرتی۔ اس نے نہ جانے کیسے کافی ختم کی تھی اور کافی ختم کرتے ہی راحیل اٹھ گیا تھا۔ مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس اسی ٹیبل پہ آ گئے تھے جہاں وہ زباریہ اور زویا کو لے کر آیا تھا۔ ارے، ان لوگوں کی ڈیٹ تو بہت جلدی ختم ہو گئی، زباریہ نے بے باکی سے کہا۔ وہ اپنے بھائی کا بھی لحاظ ہرگز نہیں کرتی تھی اور وہ ہمیشہ سے اپنے بھائی کے سامنے بھی کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر دیا کرتی تھی، جو کبھی کبھی تو راحیل کو بہت برا لگتا تھا، لیکن پھر اس نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ اتنا فری کر رکھا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ راحیل اس کا دوست ہے اور وہ اس سے کوئی بھی بات شیئر کر سکتی ہے۔ ہاں، یہ کافی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اسے مزید پریشانی میں نہیں ڈالتے، کافی ختم اور ہماری ڈیٹ ختم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو زاور نے ایک نظر اس کے پیچھے کھڑی سروش کو دیکھا، جو نگاہیں زمین پر جمائے اپنے ہاتھوں کو مسلنے میں مصروف تھی۔ اسے بس ایک نظر زمین سے ہٹ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر فوراً نگاہیں جھکا گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اس کی آنکھوں میں شکایت سی نظر آئی، جسے وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ شاید وہ راحیل کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی تھی اور اسے مجبور کر کے اس نے اس کی چھوٹی سی جان پر بہت بڑا ظلم کر دیا تھا۔ اس کے اندر عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا تھا۔ زباریہ اس کے پاس کھڑی اسے زمینی انداز میں چھیڑ رہی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو موٹے موٹے لیے زمین کو گھڑنے میں مصروف تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ راحیل کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ ایک بزدل لڑکی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ مسلسل سر کی باتوں کے بارے میں نہیں سوچتا رہا، اور ایک شادی شدہ آدمی تھا اور ایک بچے کا باپ تھا۔ ایسے میں 18 سال کی لڑکی سے شادی کرنا اس لڑکی کے ساتھ سراسر زیادتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آخر سر کی ایسی
کون سی مجبوری تھی کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کر رہے تھے، لیکن جو بھی تھا وہ اپنے آپ کو اس قابل ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرے۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کے خواب ہوں گے، اس نے اپنے لیے ایک شادی شدہ ایک بچے کے باپ کے جیسا انسان کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یقیناً وہ اپنی زندگی میں ایک ایسا شخص چاہتی ہوگی جو صرف اس کا ہو، اپنے آپ کو صرف اسی کا سمجھتا ہو، اور وہ پہلے ہی اپنی شادی شدہ زندگی کو ناکامی کے موڑ پر لا چکا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی عائشہ کو خوش رکھنے کی، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی، لیکن وہ ایسا شاید نہیں کر پایا تھا۔ عائشہ کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ اپنے باپ سے اپنا حصہ مانگے، اس باپ سے جس کی وہ شکل تک دیکھنا اپنی توہین سمجھتا تھا، جس سے بات تک وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس سے کتنی نفرت تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس شخص کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا دل بے چین ہو جاتا تھا، جیسے اس کا دل بھی اس ایک شخص کو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ اس شخص کو نظر انداز کر دیتا تھا اپنی زندگی سے، جس طرح سے اس نے انہیں نکال پھینکا تھا، جیسے وہ کبھی اس کی زندگی میں آیا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے اس شخص سے اس کا حصہ مانگنے پہ مجبور کرتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ایک ایسی لڑکی کا ساتھ چاہتا تھا جو اسے اس طرح سے قبول کرے جیسا وہ ہے۔ وہ چاہتا تھا وہ اس کے 70,000 کی تنخواہ کو صبر اور شکر کے ساتھ قبول کرے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ وہ یہ سوچ کر اس سے شادی کر چکی تھی کہ اس کا فیوچر سیکیور ہوگا، یعنی کہ وہ سوچتی تھی کہ وہ اپنے باپ سے آج نہیں تو کل اپنی جائیداد میں حصہ مانگے گا اور مانگنے سے ایک شاندار لگژری زندگی دے گا، جبکہ وہ شادی سے پہلے یہ بات کلیئر کر چکا تھا کہ وہ اپنے باپ سے کبھی بھی اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں مانگے گا، اور آج بھی اپنی اس بات پر قائم تھا۔ وہ اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا تو اس کی جائیداد کو حاصل کر کے کیا کرتا، وہ اس کی دولت پر تھوکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے اس شخص سے اتنی نفرت تھی کہ اس سے جڑے ہر رشتے سے نفرت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی کے قدموں میں ساری دنیا لا کر رکھ دیتا تب بھی وہ یہی کہتی کہ اس نے اپنے باپ کی جائیداد سے اپنا حصہ نہیں لیا۔ اس کا باپ اس کی ایک نظر کا طلبگار تھا۔ وہ دن رات اس انتظار میں تھا کہ کب وہ اس سے اپنی جائیداد کا حصہ مانگے۔ شاید یہی وہ موقع تھا جب وہ اپنے باپ سے روبرو ہو کر بات کرتا، لیکن وہ اپنے باپ کو یہ موقع بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے اس شخص سے نفرت تھی تو وہ نفرت نبھانے کے لیے ہر حد پار کر جانا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ بات زریشہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ساری رات وہ اپنی زندگی اور فاروق صاحب کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخرکار وہ ایک نتیجے پہ پہنچا تھا۔ داور ایک بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ چکا تھا کہ فاروق صاحب یہ قدم مجبوری میں اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے مجبوری میں اپنی بیٹی کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ مجبور نہ ہوتے تو یقیناً وہ اپنی بھتیجی کے لیے ایک ایسے شخص کے بارے میں نہیں سوچتے۔ وہ جانتا تھا کہ اس میں ایک کمی ہے، وہ اپنی شادی کو کامیاب نہیں بنا سکا تو کوئی نہ کوئی کمی کنزش میں بھی ہوگی، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے ایک ایسی لڑکی جو ہر طرح سے پرفیکٹ ہو اسے ایک شادی شدہ انسان کے ساتھ باندھا جائے۔ لیکن جو بھی تھا اسے فی الحال صرف اپنے بیٹے کے بارے میں سوچنا تھا۔ اسے اپنے بچے کا خیال رکھنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ اپنے کام کے دوران یہ کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا تھا، وجہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فاروق صاحب کی بات ضرور مانے گا۔ فاروق صاحب کیوں مجبور تھے یہ آج نہیں تو کل اسے پتہ چل ہی جانا تھا، لیکن وہ ان پر ایک بات صاف ظاہر کرنے والا تھا کہ شادی کے پیچھے وجہ صرف اور صرف اس کا بیٹا ہے، ورنہ اسے دوسری شادی کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اس کے ساتھ لیٹا ننھا سا وجود قسمت آیا۔ وہ فوراً اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ روتا اس نے تیزی سے ساتھ رکھا فیڈر اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ عائشہ، اس گھر سے قدم باہر نکالنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ اس گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر بند ہو جائیں گے۔ میں ایک ایسی لڑکی کو کبھی اپنی زندگی میں دوبارہ قبول نہیں کروں گا جو میری عزت کو ان ڈراموں اور فلموں کے خاطر ڈائریکٹروں اور پروڈیوسر کے سامنے خاک میں ملا کر دے۔ میں ان سب چیزوں سے انجان ہرگز نہیں ہوں۔ یاد رکھنا، اگر آج تم نے اس چیز کے لیے گھر چھوڑا تو اس گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر بند ہو جائیں گے۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں اور ایک عام سی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں ان چوچلوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں بھی آخری موقع دے رہا ہوں۔ تم واپس آنا چاہتی ہو تو بھی آ سکتی ہو، ورنہ آج یہاں سے جانے کے بعد تم اپنے شوہر اور بیٹے کو کھو دو گی۔ یہاں سے جانے کے بعد تمہارے شوہر پر تو کیا تمہارے بیٹے پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے اپنے دماغ میں محفوظ کر کے اس گھر سے نکلنا۔ وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ کل اس نے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جانا تھا۔ پہلے ایڈیشن میں وہ اپنا آڈیشن کلیئر کر چکی تھی اور اس نے داور سے چھپ کر یہ کام کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ داور اس چیز سے انجان تھا۔ جی ہاں،
میں آپ کی ایک ایک بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوں داور صاحب، اور میرا نہیں خیال کہ میں واپس کبھی بھی اس گھر میں آؤں گی، کیونکہ اب تو میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزاروں گی۔ کچھ عرصے کے بعد جب کامیابی کی سیڑھی پر کھڑی ہوں گی، مجھے یقین ہے آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ میں جانتی ہوں میں آپ کا دل توڑ کر جا رہی ہوں، لیکن مجھے یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، لیکن سچ کہتی ہوں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور آپ میری زندگی میں سب سے زیادہ اہم انسان ہے، لیکن میں آپ کے لیے بھی اپنے خوابوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اس کے سامنے بیگ پیک کرتی جانے کو تیار تھی۔ ان دونوں میں کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور نہ اس نے جانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ شوبز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے خواب عزیز تھے، اور داور کو اپنی اولاد اور عزت۔ اس کے بعد اس نے اسے روکنے کے لیے نہیں کہا تھا، اور وہ چلے گئی۔ اسے گئے ہوئے 2.5 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کا معصوم شہزادہ اب 3 ماہ کا ہونے والا تھا۔ اسے سنبھالنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو رکھا، لیکن وہ اب کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب تک کوئی بھی اس کے معیار پر پورا نہیں اترا تھا، اور جب اس کی سگی ماں ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو وہ کسی اور پر کیسے یقین کرتا۔ 2.5 مہینے پہلے اس کی زندگی میں آیا یہ خاموش طوفان آج بھی اسے پریشان کر دیتا تھا۔ اسے صرف عائشہ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہا تھا وہ اسے چھوڑ دے گا، بلکہ وہ اب عائشہ کو اپنے آنے والی زندگی میں کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا، اور وہ واپس بھی آ جاتی تو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ اس شوبز کے ڈارک سیکریٹس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اس نے ایک اچھے ہمسفر کی طرح اسے اس غلط کام کی طرف جانے سے روکا تھا، لیکن وہ نہیں رکی، بلکہ جاتے جاتے اپنے قدموں تلے اپنی زندگی رون کر چلی گئی۔ اسے نہ تو اپنے بیٹے کی رونے سے کوئی فرق پڑا تھا، اور نہ ہی اپنی محبت کو چھوڑنے پر۔ وہ اس سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن وہ اس کی نظر میں ایک خود غرض لڑکی تھی۔ محبت کا دعویٰ کرنے والے تو دنیا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کے لیے خواب نہ چھوڑ سکی، اور وہ جو اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی سوچ چکا تھا، ہاں وہ اس کے ساتھ اپنا فیوچر دیکھتا تھا، اپنا بیٹا، بیوی، ایک چھوٹی سی فیملی، اور اس کا یہ چھوٹا سا گھر جس میں صرف 3 کمروں پر مشتمل تھا، لیکن اس کی محنت کی کمائی تھی جس کو وہ اس کے ساتھ مل کر سنوارنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہر چیز کو ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی۔ شادی کے چند سالوں میں اس کی بولڈ اور لڑاکا طبیعت کی وجہ سے داور کو کبھی بھی اس سے محبت نہ ہو سکی۔ ہاں وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ماں کی خواہش تھی، اس کی ماں کی آخری خواہش تھی کہ ان کی بیسٹ فرینڈ کی بیٹی اس کی دلہن بنے، اور اس نے اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کیا تھا، اور پھر اس خواہش کو اس نے طریقے سے نبھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اس رشتے کو ہر طریقے سے بچانا چاہا تھا، لیکن وہ ہر طرح سے اپنا گھر نہ بچا سکا، اور عائشہ کے لیے گھر نہیں قید خانہ تھا جہاں وہ آزاد ہو گئی تھی۔ ایک فیصلے کے ساتھ وہ اپنی تیاری مکمل کرتا گھر سے نکلا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اگلے ہی لمحے اندر سے آواز آئی تھی۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو دوسری طرف سے دروازہ کھلنے میں ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لگا تھا۔ مسکراتا چہرہ اس کا منتظر تھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ انکل کیسے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ بیٹا، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ تم دروازے پہ کھڑے ہو، اندر آؤ۔ اور میرا تابان آیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے اس کے بیٹے کو لیتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی اندر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ارے آؤ داور بیٹا، کیسے ہو؟ بڑے دنوں کے بعد دیدار کروایا، لگتا ہے بیٹی سے ناراضگی کی سزا تم ہمیں بھی دے رہے ہو۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے نا، نانا نانی اپنے نواسے سے نہیں ملیں گے تو کیسے جئیں گے؟ تابان کو گود میں لیے پیار کرتے ہوئے اس سے شکوہ کرنے لگے تو وہ ان کے شکوے پر مسکرا کر ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی انکل، میں معذرت خواہ ہوں، میں آنا چاہتا تھا آپ سے ملنے کے لیے، لیکن ٹائم ہی نہیں ملا، اور پھر یہ کہ تابان کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے تو ٹائم کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اب یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا، ان کی سیریس انداز میں کہا تو دونوں اسے دیکھنے لگے۔ بچے کو تو ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں سنبھال سکتا، میں سمجھ سکتی ہوں، میری بیٹی بیوقوف ہے، آج نہیں تو کل اسے اس کی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ واپس آ جائے گی، اور مجھے یقین ہے اس دفعہ جب وہ واپس آئے گی نا تب اپنی ساری غلطیوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی اور دوبارہ وہ سب کچھ نہیں کرے گی۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، بس تم بھی اپنا دل ذرا بڑا کرنا بیٹا۔ عائشہ نادان ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے کچھ شرمندگی سے بولی تھی، جبکہ ان کے انداز پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ آنٹی، یہ ساری باتیں کرنے یہاں نہیں آیا، بلکہ میں آپ سے ایک اور ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ دراصل میں اب دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے آپ کی بیٹی کو ہر طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کی، اسے ہر ممکن طریقے سے اپنے ساتھ ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزارنے کا موقع دیا، لیکن شاید وہ اس کے لائق ہی نہیں تھی۔
لیکن اب میں مزید اپنا وقت برباد نہیں کروں گا۔ میرے بیٹے کو ماں کی ضرورت ہے، اور بیٹا کوئی نینی رکھ لو، اس کے لیے ایک اچھا سا ملازم رکھ لو۔ آج کل بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں، ہمارے محلے میں 2-3 ہوتے ہیں۔ میں کسی سے بات کرتی ہوں، وہ ابھی اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پایا تھا، وہ بول اٹھی جی بالکل ایسا ہی ہے، میں نے 2-3 ملازمہ رکھی تھی اس کی، لیکن مجھے کوئی بھی میرے بیٹے کا خیال نہیں رکھ سکی، اور میں شادی تابان کے لیے نہیں کر رہا، میں شادی اپنے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ اب میں ساری زندگی آپ کی بیٹی کی غلطیاں اور اس کے معافی نامے کے ساتھ تو زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچنا ہے۔ وہ لوگ اپنی بیٹی کا برا تو ہرگز نہیں چاہتے تھے، اس لیے اسے سمجھانے کے لیے بہانے دینے لگے، لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا، وہ ان لوگوں کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ماں کے لیے عزیز تھے۔ یہ لوگ اس کی ماں اس کے لیے بہت اہم تھے، لیکن ان کی بیٹی نے خود سب کچھ خراب کیا تھا، تو اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ کیا مطلب ہے تمہارا بیٹا، تمہاری زندگی تو ٹھیک ہے، تمہیں دوسری شادی کی کیا ضرورت ہے؟ انکل جو اپنی بیٹی کا گھر ٹوٹنے کے خیال سے بولے تھے، ان کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ انکل شادی کیوں کی جاتی ہے، یہ تو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، صرف بچے پیدا کرنے، بچوں کا خیال رکھنے کے لیے شادی نہیں کی جاتی، بلکہ ہر انسان کو ایک ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ اچھے سے خوشحال زندگی گزار سکے۔ آپ کی بیٹی میرے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، لیکن مجھے یقین ہے میری دوسری شادی کامیاب ہو جائے گی، اور جہاں تک بات آپ کی ضرورت کی ہے، تو مجھے ضرورت ہے بیوی کی، مجھے اپنے گھر میں اپنے کمرے میں ایک عورت کا وجود چاہیے، کیونکہ گھر کی خوبصورتی عورت کے وجود سے ہوتی ہے۔ میں اپنے ذاتی کاموں کے لیے اب ملازم تو نہیں رکھ سکتا نا۔ تابان کو شاید کوئی بھی عورت سنبھال لے، لیکن تابان کے باپ کو سنبھالنے کے لیے اس کی بیوی کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کی بیٹی کو بہت موقع دیے، لیکن اس دفعہ میں اسے اور کوئی موقع نہیں دے سکتا۔ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، میں چاہتا ہوں کہ وہ خود مطالبہ کرے، کیونکہ میں اپنی ماں کی روح کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اسے میرا یہ پیغام دے دیجیے گا، بس یہی کہنے کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ باقی تابان آپ کا نواسا ہے، آپ جب چاہیں اس سے ملنے آ سکتے ہیں، اور اسے اپنے گھر پر بھی رکھ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن شادی کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بار بتانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اپنی بیٹی سے کہہ دیجیے گا، اس نے اپنی مرضی کی، اور اب میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں، میں اب چلتا ہوں۔ تابان کو بھوک لگی ہوگی، یہ تھوڑی دیر میں رونا شروع کر دے گا۔ وہ ان کی گود سے آہستہ سے تابان کو اٹھاتا، انہیں خداحافظ کرتا باہر نکل گیا، جبکہ ان دونوں میاں بیوی کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا اپنی بیٹی کو سنبھالو، اسے عقل دکھاؤ، لیکن نہیں، تم نہ ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکی، اور نہ ہی ایک اچھی ماں۔ تم نے اور تمہاری بیٹی نے مل کر سب کچھ برباد کر دیا۔